اے قبرستان میں جا کر بھی غافل رہنے والوں، اے جنازوں کو روز اٹھتے دیکھ کر بھی حرام روزی نہ چھوڑنے والوں، اے حرام کمانے والوں، حرام دیکھنے والوں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرنے والوں، اے وہ میری بہنوں جو بے حیائی کے ساتھ بازاروں میں گھومتی ہیں خدارا، اے وہ میرے بھائیوں جو نامحرم عورتوں سے دوستیاں لگا کر بدکاری اور بے حیائی کی طرف جاتے، خدارا سنو، سب نے مرنا ہے، اپنی قبر میں جانا ہے، اپنے اعمال لے کر جانا ہے۔ پتہ ہے جب بندہ دنیا سے جاتا ہے تو رشتہ دار اور لواحقین کہتے ہیں بتاؤ میت نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، اور روایتوں کے الفاظ ہے جب بندہ مرتا ہے نا تو فرشتے آپس میں بات کرتے ہیں میت نے آگے کیا بھیجا ہے، بتاؤ آگے کیا بھیج رہے ہو، حرام کام کر کے عذاب تیار تو نہیں کر رہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو نمازیں پڑھ کے، تلاوت قرآن کر کے، ذکر و اذکار کر کے حرام کاموں کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ آئیے، ہمارے ایک بزرگ نے بھی جنازہ دیکھا تھا، انہوں نے بھی قبرستان کا ایک وزٹ کیا تھا، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ جلیل القدر تابعی بزرگ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے گھر کے دروازے پر تشریف فرما تھے کہ وہاں سے ایک جنازہ گزرا، آپ بھی اٹھے اور جنازے کے پیچھے چل دیے۔ جنازے کے پیچھے ایک چھوٹی بچی زارو کتار روتے ہوئے دوڑتی ہوئی چلی جا رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی اے بابا جان آج مجھ پر وہ وقت آیا ہے کہ پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ درد بھری آواز سنی تو آنکھیں اشک بار، دل بے قرار ہو گیا، دستے شفقت اس بچی کے سر پر پھیر کر فرمایا بیٹی تم پر نہیں تمہارے مرحوم بابا جان پر وہ وقت آیا ہے جو آج سے پہلے کسی پر نہ آیا تھا۔ دوسرے دن آپ نے اس چھوٹی بچی کو دیکھا کہ آنسو بہاتی قبرستان کی طرف جا رہی ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری بھی حصول عبرت کے لیے اس کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ قبرستان پہنچ کر وہ چھوٹی بچی اپنے والد مرحوم کی قبر سے لپٹ گئی۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گئے۔ وہ چھوٹی بچی اپنے رخسار مٹی پر رکھ کر رو رو کر کہنے لگی اے بابا جان آپ نے اندھیرے میں چراغ اور غم خار کے بغیر قبر کی پہلی رات کیسے گزاری؟ اے بابا جان کل رات تو میں نے گھر میں آپ کے لیے چراغ جلایا تھا، آج رات قبر میں چراغ کس نے روشن کیا ہوگا؟ اے بابا جان کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے لیے بچھونا بچھایا تھا، آج رات قبر میں بچھونا کس نے بچھایا ہوگا؟ اے بابا جان کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے ہاتھ پاؤں دبائے تھے، آج رات قبر میں ہاتھ پاؤں کس نے دبائے ہوں گے؟ اے بابا جان کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، آج رات قبر میں جب پیاس لگی ہوگی اور آپ نے پانی مانگا ہوگا تو پانی کون لایا ہوگا؟ اے بابا جان کل رات تو آپ کے جسم پر چادر میں نے اڑائی تھی، آج رات کس نے اڑائی ہوگی؟ اے بابا جان کل رات تو گھر کے اندر آپ کے چہرے سے پسینہ میں پہنچتی رہی، آج رات قبر میں کس نے آپ کے ماتھے سے پسینہ پہنچا ہوگا؟ بابا جان کل رات تو آپ جب مجھے پکارتے تھے میں آ جاتی تھی، آج رات قبر میں آپ نے کسے پکارا ہوگا اور پکار سن کر کون آیا ہوگا؟ اس طرح کی وہ باتیں کرتی رہی۔ حضرت حسن بصری اس بچی کے قریب آئے، آپ بھی اشک بار ہو گئے اور فرمایا اے بیٹی اس طرح نہیں بلکہ یوں کہو کہ بابا جان دفن کرتے وقت آپ کا چہرہ قبلہ رخ کیا گیا تھا، کہ آپ بھی ابھی بھی اسی حالت پر ہیں یا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا گیا ہے؟ اے بابا جان آپ کو صاف ستھرا کفن پہنا کر دفنایا گیا تھا، کیا اب بھی وہ صاف ستھرا ہے؟ اے بابا جان آپ کو قبر میں صحیح سالم بدن کے ساتھ اتارا گیا تھا، کیا اب بھی جسم سلامت ہے یا کیڑوں نے کھا لیا ہے؟ اے بابا جان علماء فرماتے ہیں کہ قبر کی پہلی رات بندے سے ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کوئی جواب دے گا اور کوئی مایوس رہے گا، تو آپ نے اس سوال کا درست جواب دے دیا یا ناکام رہے؟ اے بابا جان علماء فرماتے ہیں بعض مردوں پر قبر کشادگی کرتی ہے اور بعض پر تنگی، تو آپ پر قبر نے تنگی کی یا کشادگی؟ اے بابا جان علماء فرماتے ہیں کہ کسی میت کے کفن کو جنتی کفن سے
اور کسی کے کفن کو جہنم کی آگ کے کفن سے بدل دیا جاتا ہے، تو آپ کے کفن کو جنتی کفن سے بدلا گیا یا آگ کے کفن سے بدلا گیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا حسن بصری کی یہ باتیں سن کر وہ بچی عرض گزار ہوئی، اے میرے سردار، آپ کی نصیحت آموز کلمات نے مجھے خواب غفلت سے بیدار کر دیا۔ اس کے بعد وہ روتی ہوئی سیدنا حسن بصری کے ساتھ واپس لوٹ آئی۔ آنکھیں رو رو کے سو جانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، کوئی دن میں یہ سرا اوجڑ ہے۔ اے دنیا کو سب کچھ سمجھنے والوں، یہ ہمارا آخری اور فائنل ٹھکانہ نہیں ہے، ہم مہمان ہیں یہاں پر۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، میرے آقا فرماتے ہیں دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر یا راہ چلتا رہتا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، بلکہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ، جب آپ کے پاس ایک ملک کی بادشاہی تھی تو آپ کے مکان میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام آئے تھے، یا ایک بزرگ آئے اور آ کر کہا کہ مجھے یہ خوبصورت محل دیکھ کر فرماتے ہیں مجھے یہ سرائے خانہ، مجھے یہ مسافر خانہ اچھا نہیں لگا۔ حضرت ابراہیم بن ادم کہتے ہیں اتنا بڑا محل تمہیں مسافر خانہ لگ رہا ہے؟ تو کہا یہ بتائیے کہ آپ سے پہلے یہاں کون رہتا تھا؟ فرمایا میرے والد رہتے تھے۔ اس سے پہلے؟ کہا ان کے والد۔ اس سے پہلے؟ ان کے والد۔ فرمایا پھر مسافر خانہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک آتا ہے تو دوسرا چلا جاتا ہے۔ سوچو میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، ہم سے پہلے بھی لوگ آئے دنیا میں، وہ چلے گئے، اب کچھ دنوں بعد، ہو سکتا ہے کچھ گھنٹوں بعد، ہاں آج بھی تم دنیا سے جا سکتے ہیں نا۔ کوئی دم میں یہ سڑا اوجڑ ہے، کوئی دن میں یہ سڑا اوجڑ ہے۔ ارے او چھاؤنی چھانے والے، نفس میں خاک ہوا تو نہ مٹا، ہے میری جان کے کھانے والے۔ کیوں آخرت کی تیاری نہیں کر رہے؟ کیوں توبہ نہیں کر رہے؟ کیوں اللہ کو راضی کرنے والے کام نہیں کر رہے؟ اے گناہوں بھری زندگی گزارنے والوں، جب انسان دنیا سے چلا جائے گا نا، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا ایک بار واپس بھیج دے، 2 رکعت نفل ادا کر لوں، ایک بار بھیج دے، اب میں سجدے کروں گا، اب تیری رضا والے کام کروں گا۔ پھر موقع نہیں ملے گا۔ آج سانسیں چل رہی ہیں، آج ایسے اعمال کر لو جو قبر کو روشن کر دیں۔ لوگ کہتے توبہ کروں گا، بس رمضان کا مہینہ آنے والا ہے پھر نمازیں شروع کر دوں گا۔ کوئی ہے اتنے بڑے مجمع میں جو مجھے بتائے جو رمضان تک زندہ رہے گا؟ کوئی ایک بندہ مجھے ہاتھ اٹھا کر بتائے کہ میرے پاس گارنٹی ہے میں رمضان تک زندہ رہوں گا؟ ارے رمضان تو چھوڑو، کیا اگلے کل جمعے کی نماز تک کی گارنٹی ہے کسی کے پاس؟ یہاں سے زندہ سلامت گھر جائیں گے اس کی گارنٹی ہے؟ کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ ارے جب پل کی خبر نہیں ہے تو پھر کس بات کی تاخیر ہے؟ آؤ نا آج ہی توبہ کر لیں، آج ہی اللہ کو راضی کرنے والے کام کر لیں۔ یقیناً اعمال تو ایسے کر بیٹھے ہیں کہ اگر آج مر جائے نا، غور کرو، آج جتنے اسلامی بھائیاں موجود ہیں تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں غور کریں کہ جیسی زندگی گزار آیا ہوں اور آج قبر میں چلا گیا تو قبر جنت کا باغ بنے گی یا دوزخ کا گھڑا؟ خود فیصلہ کرو۔ اور اگر یہ خیال آئے نا کہ نہیں ابھی نہیں مرنا ہے، ابھی تو بہت سارے گناہ ہیں، ابھی تو اللہ کو راضی کرنا ہے، ابھی تو اتنی غلط زندگی گزار رہا ہوں، تو مجھے بتاؤ پھر اچھی زندگی کب گزارو گے؟ کب توبہ کریں گے؟ یہ شیطان یہ ہمیں اس بہکاوے میں لگا رکھتا ہے کہ بعد میں توبہ کر لینا۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا میں خوف ہے، لوگ احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں، صفائی کا خیال کرو، ہاتھ دھوئیں، مجمع میں کم جائیں، ٹھیک ہے احتیاط کرنی چاہیے، مگر اے کرونا سے ڈرنے والوں، حرام تو چھوڑو نا، نماز تو پڑھو نا، حرام روزی سے توبہ تو کرو نا۔ آج حرام کام جاری ہے اور بندہ کہتا ہے احتیاطی تدابیر کرو۔ ارے اگر کسی بھی وجہ سے دنیا سے چلا گیا تو اللہ کی بارگاہ میں منہ کیا دکھاؤں گا؟ شراب پینے والے نے کیا شراب چھوڑ دی؟ ارے جناب لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کم ہو گئی مارکیٹ میں، مگر ہمیں تو مسجد میں نمازی بڑھتے ہوئے نظر نہ آئے،
مزہ تو یہ آتا کہ ہمیں یہ اطلاع ملتی کہ مارکیٹ میں قرآن پاک ختم ہو گئے ہیں. ہر بندے نے گھر والوں کے ہر فرد کے لیے قرآن خریدا کہ خدا نہ خواستہ کوئی وائرس نہ آ جائے, اور اگر وائرس میں دنیا سے جانا ہی ہے تو تلاوت کرتے کرتے دنیا سے جاؤں. ارے سبحان اللہ, احادیث کا مضمون ہے جو قرآن پڑھتا ہے وہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں. تم قرآن پڑھنے لگ جاؤ, اللہ ہر قسم کے وائرس سے بچا لے گا. مسجدوں میں جگہ نہ ہوتی, لوگ کہتے جناب ہاتھ بار بار دھوئیں. ارے مسلمان کتنا خوش نصیب ہے اگر 5 نمازیں پڑھے اور 5 بار تازہ وضو کرے تو ہر طرح کے وہ جراثیم سے انشاءاللہ پاک ہو جائے گا. مگر نہ مسجدوں میں نمازی بڑھے, نہ گناہوں کی عادتیں چھوٹتی نظر آ رہی ہیں. ایسا تو نہیں ہوا کہ مسلمان کو جب یہ محسوس ہوا کہ جناب کوئی ایسی چیز آ رہی ہے جو اللہ کی رحمت سے ہی دور ہو سکتی ہے, اللہ کی کرم نوازی سے دور ہو سکتی ہے, تو بتاؤ مسلمان کا کام کیا تھا؟ اس کے سجدے بڑھتے, اس کے صدقے بڑھتے, اس کی عبادتیں بڑھتی, اس کی نمازیں بڑھتی. مگر ایسا کچھ نہیں ہے. خدا را اللہ وحدہ لا شریک چاہے تو یہ چند منٹوں میں ساری دنیا سے یہ وائرس ختم ہو سکتا ہے. ہم اللہ کی طرف لاک کیوں نہیں لگاتے؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں سر کیوں نہیں جھکاتے؟ ہم اس کی بارگاہ میں توبہ کیوں نہیں لاتے؟ ارے کرونا سے بچ بھی گئے, موت سے تو نہیں بچیں گے نا. جو وقت آنا ہے, جو لمحہ آنا ہے, اس دن مجھے اور آپ کو جانا ہے. خدا را پلیز انڈرسٹینڈ کریں اس بات کو اور اپنی آخرت کی تیاری کریں. اب آئیے آخر میں وہ 4 چیزیں, سبحان اللہ, حضرت فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو قبر کی تنہائی اور گھبراہٹ سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ 4 چیزوں کو اختیار کر لے, 4 چیزوں سے کنارہ کشی کر لے. اب یہ 4 چیزیں جو ہمیں اختیار کرنی ہے تاکہ قبر کی وحشت اور تنہائی سے بچ جائیں, اور وہ 4 چیزیں جو چھوڑ دینی ہے, غور سے سن لیں. آپ فرماتے پہلا عمل نماز ہے. نماز کی پکی پابندی کرنی ہے. نیت کریں آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. دنیا بھر کے مسلمان نیت کریں انشاءاللہ آپ نمازی بن جائیں, اللہ نماز پڑھنے والوں پر خاص رحمت نازل فرماتا ہے. کوئی آفت مصیبت نہیں آئے گی انشاءاللہ, دنیا میں بھی نہیں آئے گی, قبر بھی روشن ہو جائے گی. نماز, سبحان اللہ, نمازی کو سبحان اللہ نماز قبر میں چراغ کا کام کرے گی. اور بتایا نمازی کو نبی پاک کی شفاعت بھی نصیب ہوگی اور بروز قیامت اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی کرایا جائے گا. نماز خود بیماریوں سے بچاتی ہے. تو نیت کریں آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. دوسرا عمل بڑا کمال کا عمل ہے اور یہ ان دنوں بہت زیادہ کرنا ہے, قبر کے لیے بھی کرنا ہے اور دنیا میں ہر طرح کی آفت سے بچنے کے لیے کرنا ہے کہ فرمایا صدقہ دینا. نبی پاک فرماتے ہیں ان الصدقۃ لتطفئ علی اہلھا حر القبور, بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے. قبر کی گرمی سے بھی بچاتا ہے. اور یہ بھی حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ صدقہ دینے والے کو, صدقہ دینے والا جو ہوتا ہے وہ 70 بیماریاں, 70 برائیاں, 70 بلاؤں کو ٹالنے والا ہے. تو آپ صدقہ دیں, بلائیں اور بیماریاں ٹل جائیں گی. میں آج ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں جتنے دنیا بھر کے ناظرین ہیں, اب گھر کے افراد گن لیں, جتنے بھی گھر کے افراد ہیں, آخرت کے لیے بھی, قبر روشن کرنے کے لیے بھی, خاص طور پر جو یہ پیریڈ چل رہا ہے اس کے لیے بالخصوص میں کہنا چاہوں گا کہ اگلے 1-2 مہینے جس کو اللہ نے جتنی توفیق دی ہے, مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں 7 افراد ہیں, بچے بھی کاؤنٹ کر لیں, روزانہ صبح 7 بندوں کے لیے آپ صدقہ دے دیں. اب آپ 10 روپے دیں, 5 روپے دیں, اللہ نے دیا 100 روپے دیں, جس کو جیسا اللہ نے نوازا, ایک بندے کا 1000 روپے نکال دیں. روز صبح صدقہ کریں. اب اس کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے, دعوت اسلامی کے مدنی عطیات باکس میں اپنے گھر میں کوئی باکس رکھ لیں, اپنی دکان میں رکھ لیں اور روز صبح صدقے کی نیت سے ڈال دیں, یا کسی غریب کو دے دیں. دعوت اسلامی کو دے ضروری نہیں ہے, دے تو بڑی اچھی بات ہے, کسی بھی غریب مسلمان کو دے, اللہ کی راہ میں روز صبح صدقہ دیں. تھوڑا بہت صدقہ ہر گھر کے افراد کے نام پر نکال دیں. انشاءاللہ حدیث پاک پر اطمینان رکھیں, صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, کسی قسم کی بلا ہمارے گھر میں داخل نہیں ہوگی اور انشاءاللہ قبر کی وحشت سے بھی بچیں گے. اب تیسری بات جو حضرت نے فرمائی, تلاوت قرآن کرنا. اگر قبر کی وحشت اور گھبراہٹ سے بچنا ہے, پہلا نماز, دوسرا صدقہ, تیسرا فرمایا تلاوت قرآن, اور چوتھا عمل فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. یہ سوشل میڈیا سے اپنی جان چھڑائیے. گھنٹوں سوشل میڈیا پہ گزارتے ہیں مگر سارے دن میں ایک بار بھی کلمہ نہیں پڑھتے, اللہ رسول کا نام نہیں لیتے. ذکر اللہ کریں, درود پاک پڑھیں اور روزانہ ڈھیروں نیکیاں کمائیں. یقین کریں روایتوں کا مضمون ہے مرنے کے بعد نیک بھی پچھتائے گا اور گناہ گار بھی. لوگوں نے عرض کی کہ حضور نیک گناہ گار پچھتائے گا, یہ تو سمجھ آتا ہے اس کے گناہ ہوں گے, نیک کیوں پچھتائے گا؟
فرمایا گیا کہ نیک اس لیے پچھتائے گا کہ اس کو وہ لمحات یاد آئیں گے جو اس نے فضول گزارے، خالی گزار دیے. ان لمحات میں بھی اللہ کا ذکر کرتا، کچھ عبادت کر لیتا اور خزانہ آخرت کا پا لیتا. تو ذکر و اذکار کرنا اپنا معمول بنائیں. تو یہ 4 عمل ہو گئے جو اپنانے ہیں، اور 4 چیزیں فرمایا اگر قبر کی وحشت اور گھبراہٹ سے بچنا ہے تو 4 چیزیں چھوڑ دے. نمبر 1 فرمایا جھوٹ. نیت کریں انشاءاللہ آج کے بعد کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ. سچے آقا کا امتی ہو کر جھوٹ بولوں. حدیث پاک کا مضمون ہے جو ایک جھوٹ بولتا ہے اس کی منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے. اب بتاؤ فرشتہ ہی دور چلا گیا اور رحمت کے فرشتے ہی دور ہو گئے میں جھوٹ بول بول کے، تو کدھر سے گھر میں برکت آئے گی؟ پھر آفتیں ہی آئیں گی نا، بیماریاں آئیں گی. سچ بولیں انشاءاللہ دنیا میں بھی خیر رہے گی، آخرت میں بھی خیر رہے گی. دوسری بات خیانت چھوڑ دیں. کوئی بھی امانت آپ کے پاس رہے وہ امانت پوری لوٹائیں، خیانت نہ کریں. تیسرا فرمایا چغلی، ادھر کی بات ادھر پہنچانا، ادھر کی بات ادھر پہنچانا، مسلمانوں میں لڑائی کروانا، یہ قبر میں اندھیرا لانے والا کام ہے. قبر کی وحشت سے بچنا ہے، چغلی سے بچ جائیں. اور چوتھا عمل بتایا پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا. آج کل ناپاکی کا بڑا معاملہ ہے، لوگوں کو پاکی کا احتیاط ہی نہیں ہے، پاک ہونا بھی نہیں آتا بہت ساروں کو. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ عموماً عذاب قبر جو ہے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے. عموماً عذاب قبر حدیث میں مضمون بھی موجود ہے. تو اپنے آپ کو پاک رکھیں، صاف رکھیں. ناپاک ہو بندہ یا کپڑے ناپاک ہو تو ویسے ہی اس پر رحمت اور برکتوں کا نزول، یہ سمجھیے کہ ایک طرح سے اگر گھر میں کوئی جنبی ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو اس طرح پاک و صاف رہیں گے نا تو ہر طرح کی بلاؤں مصیبتوں سے دنیا میں بھی بچیں گے، آخرت میں بھی بچیں گے. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ سب سے گزارش ہے آ جائیے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں آخرت کی تیاری کا درس دیتا ہے. دیکھیں نا اس وقت بھی جو اجتماع میں آئے ہوئے ہیں، لاکھوں لوگ نہیں آئے لیکن جو آئے ہیں، ہم کیوں آئے ہیں؟ جتنا بھی وقت گزر رہا ہے انشاءاللہ یہ وقت قبر کی تیاری میں گزر رہا ہے، یہ آخرت کی تیاری میں گزر رہا ہے. تو اجتماع میں آتے رہیں، مدنی مذاکروں میں آتے رہیں. سبحان اللہ، جو مدنی قافلوں میں جاتے ہیں انہیں مبارک ہو. ہر ماہ 3 دن جاتے ہیں، سبحان اللہ. ہر مہینے 3 دن آخرت کی تیاری کے لیے نکال لیے نا آپ نے، ماشاءاللہ قبر روشن کرنے کے لیے نکالے. تو مدنی قافلہ ٹائم ہو، ہفتہ وار اجتماع ٹائم ہو ہمارے شیڈول میں، مدنی مذاکرہ پابندی سے ہو. اسی طرح وقتاً فوقتاً سبحان اللہ جو روزانہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں جاتے ہیں وہ روزانہ آخرت کی تیاری کے لیے وہ وقت دے رہے ہیں کیونکہ اس میں تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے. تو اپنے شیڈول میں آخرت ٹائم ضرور ہونا چاہیے. اپنے مال میں آخرت کا مال کا ریشیو ضرور ہونا چاہیے کہ یہ پیسے آ گئے اتنے دنیا کے لیے، یہ آخرت کے اکاؤنٹ میں، یہ جنت کے اکاؤنٹ میں. زکوٰۃ بھی دے دوں، صدقہ بھی دے دوں اور تھوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، ادھر 1 روپیہ کام آئے گا. جس کا یہ مائنڈ سیٹ بن گیا کہ مرنا ہے لیکن مرنے سے پہلے قبر روشن کرنی ہے، قبر تا حد نگاہ وسیع کرنی ہے، جنت میں گھر بنانا ہے. سبحان اللہ، جس نے دنیا میں گھر بنایا، آؤ اب جنت میں گھر بنانے کی کوشش کریں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. پوری مسجد بنائیں، پورے پیسے نہیں ہے تو تھوڑے پیسے ملائیں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. مائنڈ سیٹ چلے، نیت تو سارے کر لو نا کہ جب بھی انشاءاللہ استطاعت ہوگی ہم نیت تو کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ زندگی میں 1 مسجد پوری ضرور بناؤں گا انشاءاللہ. اللہ کریم ہے، ہمارے پاس نہیں ہوں گے تو نیت کا ثواب مل جائے گا، ہوں گے تو اللہ ہمت ڈال دے گا.